نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس وقت ایک مسلمان کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر قطعی طور پر کسی بھی طور پر مسلمان نہ رہ سکتا ہے نہ مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ دین ہے۔ دین ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر زندگی حیوانیت کی زندگی ہے۔ اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت، جو برتری، جو اوصاف، جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو عقل، جو شعور کا کمال درجہ عطا فرمایا ہے، وہ اپنی عقل اور شعور کے کمال درجے کو مثبت کاموں میں استعمال کرے۔ اگر وہ اپنی اس عقل کو اور اپنے شعور کو، جو اعلیٰ درجے کا شعور انسان کو اس کائنات میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس شعور کو اگر انسان استعمال نہیں کرتا یا منفی کاموں میں استعمال کرتا ہے، پھر آپ خود سمجھیں کہ انسان اور حیوان میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شعور کی نعمت عطا فرمائی، جو اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت نصیب فرمائی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مثبت کاموں میں اپنی زندگی کو، اپنے افکار و نظریات کو، اپنی جد و جہد کو اور اپنی تمام صلاحیتوں کو مثبت کاموں میں استعمال کریں۔ دین جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اور جس کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں کہ جہاں ان کے بڑوں میں دینی جذبہ اعلیٰ درجے کا تھا، وہاں ان کے بچوں کے اندر بھی کمال درجے کا ایک دینی جذبہ پایا جاتا تھا، اور اسی دینی جذبے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک لمبا عرصہ اسلامی سلطنت کو اس عروج تک پہنچایا ہے کہ آج ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں دیکھیں کہ دو کمسن بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کی صفیں بناتے ہیں، تو چھپتے چھپاتے، ویسے تو بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں تھی کہ بہت کم سن تھے، لیکن چھپتے چھپاتے جا کے صفوں کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظر پڑی حضور کی ان بچوں پہ، تو جا کے فرمایا کہ بچوں تم بہت چھوٹے ہو، تم لڑ نہیں سکتے، لہٰذا ایسے کرو تم چلے جاؤ واپس۔ تو وہ بچے، ان کے اندر دینی جذبہ اتنا ہے کہ تلوار پکڑی ہوئی ہے اور اپنا پاؤں اٹھایا ہوا ہے، ایڑیاں اوپر سے اٹھائی ہوئی ہیں تاکہ ایڑی اٹھا کے تھوڑے بڑے لگے ہم، یعنی یہ کمال درجے کا جذبہ ہے کہ ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا قد چھوٹا لگے اور ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے شوق کو دیکھا، ان کی اس تڑپ اور تمنا کو دیکھا، تو حضور نے اجازت دے دی، اور پھر صرف اجازت نہیں دی بلکہ ان بچوں نے کر کے دکھایا کہ ہم بچے نہیں ہیں۔ آج کل کے بچے نہیں تھے کہ 20-20 سال کی عمر ہے، 18-18 سال کی عمر ہے، اور ہماری صلاحیتیں، ہماری توانائیاں، ہماری سرگرمیاں آپ دیکھیں کس چیز پہ خرچ ہو رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم صبح بیگ لے کے سکول آتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم
دنیا کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ بڑا مجاہدے والا مجاہد آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ ہم گھر والوں کے اوپر بھی احسان کرتے ہیں اور سکول میں آتے ہیں، سکول کے اساتذہ پہ، پرنسپل پہ، ادارے پہ احسان کرتے ہیں کہ ہم سکول آ رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے۔ بیٹا ہمارے اوپر اس کے علاوہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے انہی اداروں میں پڑھ کر، انہی اداروں سے سیکھ کر اس وقت امت مسلمہ زوال کے اندر ہے۔ اس امت کو زوال سے نکالنے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے صرف میٹرک پاس نہیں کرنی، ہم نے صرف ایف اے اور ایف ایس سی پاس نہیں کرنی، ہم نے صرف بی ایس سی کی ڈگری لے کے ہاتھ میں نہیں پھرنا۔ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری اس سے کہیں بڑی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس وقت امت مسلمہ کو زوال سے نکالنا ہے۔ ہم نے اجتماعی جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اجتماعی طور پر کوئی ایسا پلان مرتب کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 1200 سال امت مسلمہ کو جو ایک ساکھ حاصل تھی، امت مسلمہ کو جو ایک عروج حاصل تھا، اور جو تقریباً 2 صدیوں سے ان سے چھن گیا ہے، اب ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے کہ کن کمزوریوں کی وجہ سے امت مسلمہ سے یہ عروج اور یہ جو ان کی کہانیاں تھی وہ کیوں چھن گئی، آج کیوں امت مسلمہ پریشان ہے۔ اور اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے جو جذبات ہیں وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ہمارے جذبات وہ بالکل بیٹھ چکے ہیں۔